اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل منهم صلاتهم من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته ورجل أبد محررا رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ اس حدیث کو صحاح کی دو کتابوں سے لیا گیا ہے، ابو داؤد شریف سے اور ابن ماجہ سے۔ یہاں بھی ہے ثلاثۃ لا تقبل منہم صلاۃ، تین ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کل بھی تین کی بات سن رہے تھے، آج بھی تین ہی کی، تو آپ نے سمجھا ہوگا وہی تین ہے۔ تین کا مطلب تین قسم کے لوگ، یہ گنتی کے تین نہیں ہیں، بہت ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ پڑھتے ضرور ہیں لیکن ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضور فرما رہے ہیں۔ اب یہ تینوں کو سن لیجئے۔ سب سے پہلے فرمایا من تقدم قوما وهم له كارهون، ایک ایسا آدمی جو امامت کے لیے آگے بڑھ گیا۔ امامت کرنے کا شوق بہت لوگوں کو ہوتا ہے، اور اگر امامت کرنے کو نہیں ملتا تو کوشش کرتے کہ مصلی پر کسی طرح سے بیٹھے، کچھ نہ کچھ پاؤں کا اس کے اوپر رہے، بڑے شوق میں رہتے ہیں لوگ۔ تو ایک ایسا آدمی جو نااہل ہے، جو جاہل ہے، خبی ہے، اس کے حالات اور اس کے معاملات صحیح نہیں ہے، زبردستی آگے بڑھ جائے۔ اور قوم کو ناپسند کو یہ آدمی کیوں بڑھتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ سرمایہ دار ہوتا ہے لہٰذا کچھ لوگ بول نہیں پاتے۔ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ناپسند کرتے ہیں کہ آدمی کیوں بڑھا نماز میں، اس کو کیا پہنچتا ہے کہ یہ نماز پڑھا، لیکن بول نہیں پاتے۔ تو قوم کی ناپسندیدگی کے باوجود کوئی جا کے امامت کرے، اس کی نماز کو بولے۔ ایک نمبر دو سن لیجیے، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا، اور وہ آدمی جو نماز کا کامل وقت نکل گیا اس کے بعد نماز پڑھنے آیا۔ جو کامل وقت تھا وہ نکل گیا ہے، اب بعد میں نماز پڑھنے، بلکہ عادت ہی بنا دی کہ بعد ہی میں آئے گا۔ کچھ لوگوں نے عادت بنا لی ہے کہ جماعت ہو جانے دو اس کے بعد ہی ہم آئیں گے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کامل وقت نکل گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا۔ کبھی کبھی آ کے ہم سے پوچھتے ہیں ابھی نماز کا ٹائم ہے، بیٹھے آرام سے، کہا اس کی بھی نماز قبول، اگر عادت بنا دی ہے تو پھر نہیں قبول، اور کبھی ایسا ہو گیا ہے تو ضرور قبول ہوگی۔ عادت نہیں بننی چاہیے، وقت ختم ہو جانے کے بعد یا ناقص وقت آ جانے کے بعد وہ نماز پڑھنا اپنی عادت بنا لے تو اس کی نماز قبول ہوگی۔ یہ زجر و توبیخ کے لیے چل رہا ہے، ڈانٹ پھٹکار کے لیے۔ دو ہو گئے، دیوار کو خود ہی کریں، وہ دیوار ہو بعد ان تفوت۔ دیوار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آیا کہ نماز کا وقت نکل چکا تھا یا کامل وقت ختم ہو گیا تھا، جب آیا وہ اس کی نماز نہیں، یہ دیوار کا مطلب ہے۔ دو ہو گئے، تیسرا کو بھی سن لیجیے، وَرَجُلٌ اعتبد محررا، اور وہ آدمی جو کسی آزاد کیے ہوئے غلام کو پھر سے غلام بنا لے۔ وہ غلام آزاد کر دیا گیا ہے، آزاد ہے، اب پھر سے زبردستی غلام بنا دیا اس کے آزاد ہونے کے بعد۔ ایک معنی تو یہی ہے۔ دوسرے، یہ کسی آزاد کو پکڑ لیا اور غلام بنا ڈالا، ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی آزاد کو پکڑ کر کے اس کو کسی غلام، اور کو تو جانے دیجیے، حضرت لقمان کو پکڑ لیا، اتنے بڑے حکیم، ایک آدمی نے پکڑ لیا، چونکہ
اس کے غلام کی شکل ان سے ملتی تھی، وہ غلام بھاگ گیا تھا. ارے کہا تم کہاں بھاگ گئے تھے؟ پکڑ لیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا، یہ تو اپنی حکمت کے لیے مشہور ہے. اللہ اسے تھوڑے کسی کو اتنی بڑی حکمت دیتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے نبوت اور حکمت دونوں میں سے کہا گیا تھا کہ جو چاہو لے لو، تو کہا حکمت ہی چاہیے. تو ایسے حکیم تھے جب گزرتے تھے جھاڑیوں سے اور جنگلات سے، جب کبھی گزرتے تھے تو کہتے تھے لے چلو میں فلاں مرض کی دوا. جھاڑیاں جس سے بات کرتے تھے، پودے جس سے بات کرتے تھے، یہ حضرت لوگ، تو ان کو پکڑ لیا یہ سمجھ کے کہ میرا غلام. اور یہ بیچارے کچھ بولے بھی نہیں. انہوں نے کہا ذرا دیکھیں تو غلاموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تاکہ ایک تجربہ تو ہوگا. 1 سال تک اس نے غلام بنائے رکھا اور خدا جانے کب تک رکھتا ہوا. لیکن اتفاق سے اس کا بھاگا ہوا غلام آ گیا. جو غلام بھاگ گیا تھا تو وہ آ گیا. جب وہ آ گیا تو کہا یہ کس کو میں لے آیا ہوں؟ یہ تو دوسرے کو پکڑ کے لے آیا ہوں. تو کہا یہاں آپ کون ہو؟ کہا یہ بعد میں پوچھنا، تمہارا غلام آ گیا نا، یہ بعد میں پوچھنا، لیکن آپ غلاموں کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کرو. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہاں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. اپنا سلوک ٹھیک کرو. وہ درس دے رہے تھے کہ غلاموں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک مت کرو، آزادوں جیسا. یہاں آزادوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کسی غلام کے ساتھ نہیں کیا کرتے. ذرا حکمرانوں سے پوچھیں، نام نہاد مسلم حکمرانوں سے، کسی بھی حکومت کے نام نہاد حکمران سے پوچھ لو تو آزادوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو غلاموں کے ساتھ نہیں ہو رہا. کتنے بڑے احمق ہیں یہ. وہ اللہ کے آزاد بندے ہیں، انسان ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو اپنے ساتھ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے. ذرا کوئی پوچھے آصف منیر سے، یہ سید بنتے ہیں، اس گھر کی عظمتوں کو آپ پٹا لگا رہے ہو، سید بنتے ہو جس کی عظمت سریا سے بھی بلند ہے، زمین کی پستی پلا رہے ہو آپ. کیا گھناؤنے آپ کے کردار ہے، کیا کر رہے ہو؟ کوئی ہوش نہیں تم کو. مغرب کی غلامی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو آپ، صرف سالار افواج بنے ہو، ذاتی انتقام کے لیے چلے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو. مانا تمہارے ساتھ کسی نے اچھا نہیں سلوک کیا، مانا تو کوئی ضروری کہ تم بھی وہی کرو جو اس نے کیا؟ بالکل نہیں، بالکل ضروری نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کتا کسی کے پاؤں میں کاٹ بھی لے تو کیا ہم بھی کتے کے پاؤں کو کاٹ لیں؟ مانا کہ کسی کو کتے نے کاٹ لیا تو کیا ضروری ہے کہ ہم بھی کتے کے پاؤں میں کاٹ لیں؟ ذرا ہے حکمرانوں، ذرا ہے شریف گھرانوں، شریف کہلانے والے کا ذرا ہوش کے ناخن لے لو. تمہارے ساتھ شریف لگا ہوا ہے، ہو پکے شریف. آپ کتنے لوگوں کے نام کے ساتھ شریف لگا ہوا ہے پکے شریف. انا للہ و انا الیہ، وہ شریف ان کا سر نیم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ. تب حضرت لقمان نے کہا کہ غلاموں کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جو آپ کرتے ہو. ہم نے غلام رہ کے دیکھ لیا، ان کے ساتھ آزادوں جیسا سلوک. اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے کر دیا ہے تو تم ان کے سر پر دست شفقت پھیرنے کی کوشش کرو. یہ کیا کم ہے کہ تمہارا ہاتھ ان کے اوپر ہو گیا، بس بہت ہو گیا. کوئی ضروری ہے تو 10 سلام ان کو دھسا دو. تف ہے تمہارے اوپر، تم نے کیا پڑھا اور کیا لکھا ہے. تم اپنے گھر کی بھی تعلیم نہیں یاد رکھ رہے ہو. یہ زمین پر حضور سے بڑا گھرانہ کوئی نہیں، سب سے بڑا گھرانہ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس جیسا گھرانہ نہیں. لیکن اس گھرانے پر جو ظلم ہوا ہے شاید کسی گھرانے پر قیامت تک نہیں. وہ کربلا ہے. اسی کو شاید محدث صاحب نے کہا یا کسی بزرگ نے کہا ہے، بہت اچھا کہتے ہیں، اگر کوئی کی فخر خاندانم نظر بر خاندان مصطفیٰ کو، اگر کوئی یہ کہنے چلا ہے کہ میرا گھرانہ سب سے اونچا گھرانہ ہے تو کہا حضور کے گھرانے کو دیکھ لو، اس سے اونچا گھرانہ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا. بس اگر کوئی خاندانی ڈینگ مارتا ہے اپنے خاندان پر، میرا خاندان ایسا ہے، میرا خاندان ایسا ہے، ایسا ہے، تو کہا ذرا حضور کے خاندان کو دیکھو، یہ جیسا خاندان زمین پر آیا ہی نہیں. یہ خاندان ہے تو خاندان ہو، کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں ہوگا. تو اگر کوئی ڈینگ مارے تو کہتے ذرا حضور کے خاندان کو دیکھو. اور اگر یہ کہے کہ اس دنیا میں میرے اوپر ایسا ظلم ہوا کہ کسی پر نہیں ہوا، کہا پھر کربلا والوں کو تم دیکھ لو، ان پر جیسا ظلم ہوا ہے کسی پر کبھی نہیں. اور اتفاق کی بات، یہ نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے. کیا اسی سب پہ کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ یزیدی ہو آپ، حکمراں ہو کے یزیدی ہو تو اسی راستے پر. آپ راستہ تو وہی لیا ہے آپ لوگوں نے، یزیدی راستہ لے لیا. آزادوں پر ظلم کرتے ہو، آزادوں کو غلام سمجھتے ہو. انہوں نے تمہیں اس عہدے تک پہنچنے میں مدد کی، تم ان کو غلام بنانے کی فکر میں ہو، مغرب کی غلامی میں. ان 3 کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. یہ بڑے مقرب بنے ہیں. تو ذرا کرو اس کے بعد تقریر تو جو میں کر رہا ہوں کرو، تھوڑا بیان کرو. تو کیا کہوں پاکستان کے علماء کو، سب لائی کے صد احترام، کیا کیا لے کے بیٹھے ہیں. جو زمینی حقیقت ہے اس پر ان کی زبان کھلتی ہی نہیں. سب گم گئے، سب گم گئے.
میں جانتا ہوں کہ آپ لوح محفوظ کی بات کر رہے ہو، آپ بڑے راز و نیاز کی بات کر رہے ہو، آپ علم لدنی کی بات کر رہے ہو، علم غیب کی بات، سب ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے. اس زمینی حقائق بھی لو. آپ کی تقریر کیوں زمین سے کیوں نہیں ٹچ ہو رہی ہے؟ پاؤں تلے کی زمین کی بات کرتے نہیں، لوح محفوظ کی بات کر رہے ہو. جسے پاؤں تلے کی خبر نہ ہو لوح محفوظ کی بات کر رہا ہے. افسوس ہے، پتہ نہیں کس خط میں ہے اور کس جنون میں. یہ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، پرزے پرزے ہو رہی ہے، گروہ گروہ ہو رہی ہے، فرقہ فرقہ. اس پر بہت کم گفتگو بس چل رہی ہے. اور اتفاق کی بات ہے اس میں دونوں قسم کے واعظین شریک ہیں. شیعہ بھی اس میں کم نہیں ہے. اگر یہ جو ہے اہل سنت و جماعت کہلانے والے علماء جو ہے کچھ ایسے ہیں تو شیعوں کا حال بھی کچھ اچھا نہیں. ہاں اس میں کچھ لوگوں کو درد ضرور ہے اور درک بھی ہے، اور وہ کچھ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں زمینی حقائق، باقی کچھ. اسی لیے ان پر تھوڑا سا پابندی لگ جاتی ہے سعودی عرب وغیرہ سے. جہاں پابندی لگے تو سمجھ لینا کوئی زمینی حقیقت پر گفتگو وہ کر رہا ہے، اور جس کی راہ کھلی وہ سمجھ لے کہ حقیقت سے آنکھیں چرا رہا ہے، وہ حقیقت بیانی نہیں کر رہا ہے، طلاقت لسانی کر رہا ہے، فلسفہ پکار رہا ہے، منطق پیش کر رہا ہے، کچھ کتاب و سنت سے بھی پیش کر رہا ہے. یہ تینوں سمجھ میں آ گئے. کسی آزاد کو غلام مت بناؤ، نماز قبول نہیں ہو. یہ بھی جتنے معاملات آئے یہ تینوں بھی ہیں، یہ معاملاتی زندگی سے تعلق رکھتے. کل بھی کہہ رہا تھا معاملاتی زندگی اگر خراب ہو گئی عباداتی زندگی برباد ہو جائے گی. عبادت کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے معاملات کو ٹھیک کرو. یس آئی بات سمجھ میں، تب نماز صحیح ہوگی. نہیں کان کے اوپر آپ کی نماز نہیں جائے گی. اگر عبادت کو ٹھیک ہی کرنا تو عادت ٹھیک کرو. آئی بات سمجھ میں، عادت ٹھیک کرو، عادت کی پیروی مت کرو، کتاب و سنت کی پیروی کرو. نہیں جیسے جھٹ مارتے رہو گے کچھ نہیں ہوگا. بے جگہ رہو گے ذلیل رہو گے، بے سایہ رہو گے، بے امان رہو گے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی وزن نہیں رکھا ہے مسلمانوں نے اتنی بڑی آبادی کے بعد. نہ کوئی سیاسی وزن ہے، نہ کوئی دینی وزن ہے، نہ مذہبی وزن ہے، نہ معاشی وزن ہے، نہ معاشرتی وزن ہے. بس جو جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. چلو ایک حدیث ہو گئی، ایک اور سن لیجیے. وعن سلامہ بنت الحر قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عشرات الساعات ان يتدافع اہل المسجد لا تجدون اماما یصلی بہم. رواہ احمد و ابو داؤد. یہ دوسری حدیث. یہ خاتون سے مروی ہے، سلامہ ان کا نام ہے. وہ روایت کر رہی ہیں، عورتیں بھی روایت کرتی ہیں. اور عورتیں ولیہ بھی ہوئی، اور بہت سی خواتین بہترین جو ہیں وہ خطیب ہیں. بہت سی خواتین بہت پرہیزگار ہیں. لگتا ہے کہ آسیہ و مریم اور سیدہ عائشہ اور حضرت خدیجہ کے قدموں کے نیچے بہت سی پرہیزگار. یہ سلامہ ہے، سلامہ یہ روایت کر رہی ہیں. یہ حر کی بیٹی ہے. ظاہر ہے حر کی بیٹی، حر مانے آزاد، نام ہے حر. جب باپ آزاد ہے تو پھر بیٹی بھی آزادوں کی صف میں آئے گی غلاموں کے لیے. کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے. قیامت کی بہت سی نشانیاں ہیں. اب یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے قیامت کی نشانی سے، فیس بک بھرا پڑا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے. کہا قیامت کی، یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ اس میں وہی ہے، اس کے سوا بھی قیامت کی نشانی. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جو یہ بیان کر رہی ہیں. کیا ہے؟ ان یتدافع اہل المسجد لا تجدون اماما. کہ نماز پڑھانے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو کہ تو پڑھا دے، کہے کہ تو پڑھا دے، وہ کہے کہ تو پڑھا دے. نماز پڑھانے والا ہی نہیں ملے. یعنی جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ کوئی نماز پڑھانے کے لائق ہوگا ہی نہیں. چل پہنچ گیا ہے معاملہ. بس ایک دوسرے سے کہیں کہ تو پڑھا دے. ہم تو اس دیہات میں دیکھ چکے ہیں، وہ بولے نہیں میں پڑھانے، میں تو کچھ پڑھا دیا، مجھے کچھ آتے نہیں، تم پڑھا دو. تو بولے مجھے بھی تو کچھ نہیں آتا، میں کیا پڑھا دوں. تیسرے سے کہیں کہ تو پڑھا دے، وہ کہے کہ مجھے تو اور بھی بالکل نہیں، آپ کو تو کچھ آتا بھی ہے. دیکھو اتنی جہالت عام ہو جائے، کچھ نہیں آتا. امام ہی نہیں ملے گا، عوام ملے گی، امام نہیں ملے گا. وہ آیا ہے تو ہم دیکھ چکے ہیں، دیہاتوں میں چل رہا ہے. تم چلو بولے میں نہیں لائق نہیں ہوں، ایک دوسرے پر ڈالیں گے کہ چل نماز پڑھا دے. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور کہا ایک زمانہ تھا کہ جس کو بھی یہ غلام کو بھی آگے بڑھاتے تھے بہترین نماز پڑھاتا ہوں. اب آج آزاد نہیں پڑھا سکتا.
جو شروع میں آیا تھا تو یہاں ایسے حافظ جی پڑھنے کے لیے آتے تھے بیچارے، ان کو قرآن ٹھیک سے یاد ہی نہیں تھا. تو دیکھا کہ یہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو کچھ حافظ جی آگے پیچھے کھڑے رہتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھیا تم آگے جا کے پڑھا دو. تو میں بھی نہیں پڑھا سکوں. دیکھو یہ آپ کے سامنے سب حافظ جی ہیں. جب آگے بڑھنے کو کہا کہ میں نے آگے بڑھ کے پڑھا دو، تو بھی نہیں پڑھا سکا. اس دور میں بھی ابھی بھی کبھی حافظ جی کو کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو میں نے سامنے سے کہا تو آج پڑھا دے، جس کو تھوڑا سا رکاوٹ آ رہی ہے میں میرے بس کی بات نہیں. ایک دوسرے کو سن سکتا ہوں، سنا نہیں سکتا، سماعت کر سکتا ہوں، اسے سن لوں. یہ یعنی جہالت اتنی عام ہو جائے گی، اور اس جہالت پر خوش ہے وہ. یہ جہالت کے عام ہونے کی بات. ایسے قیامت لوگ دین سے بالکل جاہل ہو جائیں گے، جانیں گے نہیں دین کس کو کہتے ہیں، اور جانتے تھے یہ سلوک کرتے کبھی نہیں کرتے. اسی لیے انہوں نے اسکول کو، کالج کو، یونیورسٹیز کو آباد کیا، مدرسے کو ویران کیا ہے. آگے سے جلدی سے کوئی مالدار اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں بھیجتا. دیکھا کہیں جلدی سے نہیں. وہ بچہ اپنے شوق سے چلا گیا وہ الگ بات ہے، ماں باپ جلدی سے نہیں بھیجتے. دیکھا ایک دور وہ بھی تھا کہ کتاب و سنت سیکھنے کے لیے صرف مسلم ہی نہیں، غیر مسلم آگے بڑھتے تھے. وہ شان تھی. اور آج یہ ہے کہ غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، ان کو کیا پڑی ہے، لیکن جو مسلم ہے بہت کم ہے. اگر کسی شہر کے تمام مدرسوں کے بچوں کی تعداد آپ معلوم کر لیں تو ایک کالج کے برابر نہیں نکلے گی پورے شہر میں. وہاں چاہے جتنے ادارے کیوں نہیں نکلے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ دنیا ہے جو سیکھنے سے سمجھ میں آتی ہے. دین بغیر سیکھے جو ہے، ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آ گئے. ارے آپ غوث پاک ہو کیا، آپ خواجہ صاحب ہو کیا، سیکھ کے آ گئے ہو. خود غوث پاک نے بھی بغداد جا کر کے علم کی تکمیل کی. جب اپنے ملک میں سب کچھ پڑھ لیا تو بغداد گئے، وہاں علم کی نہ جانے کتنے اساتذہ سے سیکھا. خود غوث نے، وہ غوث ہو کر کے علم تلاش کرتے تھے. تم گھر بیٹھے پڑھے لکھے ہو گئے ہو، کہ ہم تو مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم کو کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. افسوس کی بات ہے. تو امام ہی نہیں ملے گا ایک دوسرے سے کہ تو پڑھا دو، کہ تو پڑھا دو. کیا بتاؤں، یہ قیامت کی نشانی ہے. اسی لیے جو ہے لوگ بیان کر، جہاں اور بہت سی نشانی آپ نے سنی، یہ بھی پتہ کہ امام نہیں ملے گا، عوام ملے گا. امام مل جائے تو خوش قسمتی ہے. مسجد کی ساری رونق امام سے. یہ محراب نہیں بولے گی، امام بولے گا. یہ منبر بھی نہیں بولے گا، امام بولے گا. اگر امام علم والا ہے تو آبادی کو علم سے بھر دے گا. اگر علم والا ہے صحیح معنوں میں، اور امام ہی کو کچھ نہیں آتا وہ عوام ہے، تو تم کو کیا دے گا وہ. اللہ رحم کرے. 2 حدیثیں ہو گئی ہیں، اب ایک حدیث اور رہ گئی ہے. اگر ڈیٹیل نہ ہوتا تو میں اس کو بھی آج ہی پڑھ لیتا، لیکن اس میں تیسری میں زیادہ ہی ڈیٹیل ہے. اس لیے کل بھی شاید درس کا دن ہے، جمعرات ہے، تو کل انشاءاللہ یہ فصل ثانی بھی ختم ہوگا. تیسری اس میں ڈیٹیل زیادہ ہے. تو آج اسی پہ اکتفا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.